کہانی کے آغاز میں ایک ڈیٹیکٹیو میلے میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک شخص ایک عورت کا پرس چھین کر بھاگتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر وہ شخص ڈیٹیکٹیو کے سر پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو کڈنیپ کر لیتا ہے۔ جب ڈیٹیکٹیو کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک ٹرین کی پٹری پر ایک ٹریپ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی زبان ایک کٹر میں پھنسا دی گئی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کے سامنے ایک ٹی وی آن ہوتا ہے اور اس میں ایک شخص کہتا ہے کہ اب تک تم نے بہت سے بے گناہوں کو جیل بھیجا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے اور اگر تم زندہ بچنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کٹوا کر یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو تمہیں مرنا پڑے گا۔ وہ بہت کوشش کے بعد اپنے ہاتھ آزاد کروا لیتا ہے لیکن اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی زبان کو اس ٹریپ میں سے نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اتنے میں وہاں ٹرین آ جاتی ہے۔ ٹرین اس سے ٹکراتی ہے اور اس کی زبان اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ اگلے دن پولیس چیف ڈیٹیکٹیو زیک کو اس کے نئے پارٹنر سے ملواتی ہے۔ وہ ان دونوں کو اس ڈیٹیکٹیو کی موت کا کیس اسائن کر دیتی ہے۔ نیا ڈیٹیکٹیو زیک کے باپ کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے باپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ ڈیٹیکٹیو زیک اور اس کا پارٹنر کرائم سین پر پہنچتے ہیں اور باڈی کو دیکھتے ہیں جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نیا ڈیٹیکٹیو بہت عجیب فیل کرتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو زیک کو اپنے آفس میں ایک پارسل ریسیو ہوتا ہے جس میں ایک USB ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے پلے می۔ وہ اس USB میں سے ایک ویڈیو پلے کرتے ہیں جس میں انہیں ایک اسپائرل نظر آتا ہے۔ انہیں ایک آدمی کی آواز آتی ہے جو کہتا ہے کہ ابھی اور پولیس والے بھی مریں گے۔ یہ دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ جگسا واپس آ گیا ہے۔ ڈیٹیکٹیو زیک کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بلڈنگ کہاں پہ ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس بلڈنگ پر پہنچتے ہیں اور انہیں وہاں پر ایک اور پارسل ملتا ہے۔ وہ اس کو کھولتے ہیں تو وہاں پر انہیں مرنے والے پولیس آفیسر کی زبان اور بیج ملتے ہیں۔ بیج نمبر سے زیک کو پتا چلتا ہے کہ مرنے والا ڈیٹیکٹیو اس کا دوست تھا۔ وہ پولیس چیف سے کہتا ہے کہ وہ اس کیس کو لیڈ کرنا چاہتا ہے۔ زیک مرنے والے ڈیٹیکٹیو کے گھر جاتا ہے اور اس کی بیوی سے کچھ سوال پوچھتا ہے۔ زیک واپس اپنے گھر آتا ہے اور اس کی اپنے فادر سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان کے آپس میں آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ زیک اپنے فادر کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ایک اور ڈیٹیکٹیو اپنے پارٹنر کو ڈھونڈتے ہوئے ایک ویئر ہاؤس میں آتا ہے جہاں پر وہی ماسک والا آدمی اس کو کڈنیپ کر ایک ٹریپ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ٹریپ سے نکلنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے۔ اگلے دن زیک کو پھر ایک پارسل ملتا ہے جس میں ایک USB ہوتی ہے۔ وہ ویڈیو پلے کرتے ہیں اور انہیں ایک گاڑی کے دروازے پر اسپائرل کا نشان نظر آتا ہے۔ اس ویڈیو میں پگ کے ماسک والا ایک پپٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ اس گاڑی کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں ایک پارسل ملتا ہے۔ پارسل کے اندر انہیں مرے ہوئے ڈیٹیکٹیو کی انگلیاں اور بیج ملتے ہیں۔ بیج نمبر سے زیک کو پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹیو فچ تھا۔ سارے لوگ زیک اور اس کے فادر پر شک کرنے لگتے ہیں کیونکہ پاسٹ میں فچ نے زیک کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ پھر زیک کو یاد آتا ہے کہ اس کے ایک ایکس پارٹنر نے ایک بے گناہ وٹنس کو مار دیا تھا۔ پھر زیک انویسٹیگیشن کے لیے اس ایکس پارٹنر سے ایک چرچ میں جا کر ملتا ہے۔ اگلے دن زیک پولیس اسٹیشن میں آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ نیا ڈیٹیکٹیو آج نہیں آیا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ انہیں پولیس اسٹیشن میں ایک باکس ریسیو ہوتا ہے۔ باکس کے اندر سے انہیں ایک لیٹر ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ جب تم اپنے دوستوں کو بچا رہے ہوگے تو میں تمہارے باس کو کڈنیپ کر لوں گا۔ باکس کے اندر انہیں ایک پگ کا ماسک ملتا ہے اور کچھ اسکن کے اوپر ویسا ہی ٹیٹو بنا ہوتا ہے جیسا نئے ڈیٹیکٹیو کے بازو پر بنا ہے۔ انہیں باکس کے اندر سے ایک انک کی بوتل بھی ملتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ زیک کو ایک بچر شاپ میں ایک کرائم سین پر بلایا جاتا ہے۔ وہاں پر انہیں ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس کی اسکن اتار لی گئی ہے۔ زیک پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ نیا ڈیٹیکٹیو تو نہیں۔ پولیس چیف کو زیک کے باپ کے میسیجز آتے ہیں اور وہ کہیں چلی جاتی ہے۔ زیک کو اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس چیف کو ٹریپ کیا جائے گا، اس لیے وہ اسے کال کر کے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رابطہ نہیں ہو پاتا۔ پولیس چیف ایک بلڈنگ میں پہنچتی ہے اور وہی پگ کے ماسک والا آدمی اس کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ وہ اس کو ایک ٹریپ پر لٹا دیتا ہے جہاں پر گرم ویکس اس کے چہرے پر گرنے سے وہ مر جاتی ہے۔ زیک پولیس اسٹیشن میں آتا ہے اور پولیس چیف کو ڈھونڈنے کا کہتا ہے۔ پھر وہ ایک بلڈنگ میں جاتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں کہ پولیس چیف مر چکی ہے۔ پھر زیک CCTV کی ریکارڈنگ چیک کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ کلپس مسنگ ہیں۔ پھر وہ پولیس ریکارڈ چیک کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ کس کس کے پاس اس کی ایکسس تھی۔ ایک پولیس آفیسر زیک کو کہتا ہے کہ تمہارے باپ کے پاس بھی اس کی ایکسس تھی اور تم کافی عرصے سے اپنے باپ سے نہیں ملے۔ اس پر زیک غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو مارنے لگتا ہے۔ زیک اپنے باپ کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے رابطہ نہیں ہوتا اور پھر کوئی زیک کو بھی کڈنیپ کر لیتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ زیک کا باپ ایک ویئر ہاؤس میں جاتا ہے۔ وہاں پر بہت سے اسپائرلز بنے ہوتے ہیں اور کوئی اس کو بھی کڈنیپ کر لیتا ہے۔ زیک کو جب ہوش آتا ہے تو اس کا ہاتھ ہتھکڑی سے بندھا ہوتا ہے۔ زیک کافی کوشش کے بعد اپنے ہاتھ کو آزاد کروا لیتا ہے۔ زیک دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے پیٹھ کو بھی ایک سٹول پر باندھا گیا ہے۔
پیٹ زیک کا پرانا کولیگ تھا جس کو وہ چرچ میں جا کر ملا تھا۔ پیٹ سمجھتا ہے کہ زیک نے اس کو یہاں پر باندھا ہوا ہے۔ اتنے میں زیک کو پیٹ کے پاس سے ایک ٹیپ ریکارڈر ملتا ہے جس میں اسی آدمی کی آواز ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ گیم کھیلنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ پیٹ نے ایک بے گناہ آدمی کو مارا تھا جس کی اسے اب سزا ملے گی۔ وہ زیک کو ہنٹ دیتا ہے کہ وہ کس طرح پیٹ کو بچا سکتا ہے۔ اتنے میں ایک مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے جس میں سے گلاس کے ٹکڑے اڑ کر ان کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک زیک کو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ پیٹ کو کیسے بچا سکتا ہے اتنی دیر میں پیٹ مر چکا ہوتا ہے۔ زیک بلڈنگ کے دوسرے فلور پر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا پارٹنر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ سب اس کے پارٹنر ہی نے کیا ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے یہ غداری کیوں کی۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ پیٹ نے جس بے گناہ وٹنس کو مارا تھا وہ اس کا باپ تھا اور وہ بچپن سے اس سے بدلہ لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ زیک اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا باپ کہاں پر ہے۔ پھر وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح اس نے زیک ہی کے فون سے اس کے باپ کو میسج کر کے اس فیکٹری میں بلایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سسٹم میں موجود تمام کرپٹ پولیس آفیسرز کو مارنا چاہتا ہے اور زیک اس کا ساتھ دے۔ زیک اپنے باپ کے لیے فکر مند ہوتا ہے اس لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پولیس کو کال کر کر کہتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں اور خود ہی گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گن زیک کو پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں تمہارے باپ سے ملواؤں۔ پھر زیک دیکھتا ہے کہ اس نے اس کے باپ کو بھی ایک ٹریپ میں باندھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری گن میں صرف ایک بلٹ ہے، یا تو تم مجھے مار سکتے ہو یا ٹارگٹ پر شوٹ کر کر اپنے باپ کو بچا سکتے ہو۔ اتنے میں پولیس وہاں پر آ جاتی ہے اور زیک کا پارٹنر اس کو کہتا ہے کہ پولیس 4 منٹ میں اوپر آئے گی، لیکن تمہارے باپ کے جسم سے 3 منٹ میں سارا خون نکل جائے گا اور وہ مر جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم ٹارگٹ پر شوٹ کر دو۔ زیک کا باپ اس کو کہتا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو شوٹ کر دے، لیکن زیک ٹارگٹ پر شوٹ کر کے اپنے باپ کو بچا لیتا ہے۔ اس کا ٹریپ لوز ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ زیک اٹھ کر اپنے پارٹنر سے لڑنے لگتا ہے۔ اتنے میں پولیس ٹیم وہاں پر آ جاتی ہے۔ وہ دروازے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ٹریپ دوبارہ سے ٹریگر ہو جاتا ہے اور زیک کا باپ دوبارہ سے ہوا میں لٹک جاتا ہے۔ پولیس اندر آ جاتی ہے اور زیک ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹریپ کی وجہ سے زیک کے باپ کا ہاتھ ہوا میں جاتا ہے اور ایک گن اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، جس کو دیکھ کر پولیس والے اس پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ زیک کا پارٹنر لفٹ میں وہاں سے جاتے ہوئے اسے خاموشی کا اشارہ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ریگولر اپڈیٹس ملتی رہیں۔